بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین اور سامعین، آج جو واقعہ میں آپ کے سامنے لے کر آیا ہوں، یہ سننے کے بعد ہم میں سے ایک ایک پاکستانی شکر ادا کرنے پر مجبور ہو جائے گا کہ ہم پاکستان کے شہری ہیں۔ ناظرین کرام، 1965 کی جنگ ختم ہونے کے چند ماہ بعد مدینہ منورہ میں مسجد نبوی شریف میں ایک عمر رسیدہ پاکستانی بیٹھا آنسو بہا رہا تھا۔ وہ آنسو بہاتا جاتا اور روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھتا جاتا۔ اب یہ پاکستانی کون تھا، یہ سمجھ لیتے ہیں۔ یہ پاکستانی 11 ستمبر 1965 کو سیالکوٹ کے محاذ پر شہید ہونے والے میجر ضیاء الدین عباسی کے والد تھے۔ میجر ضیاء الدین عباسی کی ٹینک کو دشمن توپ کا گولہ لگا، جس سے وہ جام شہادت نوش کر گئے تھے۔ جب اس وقت کے صدر پاکستان فیلڈ مارشل حیات ایوب خان رحمۃ اللہ علیہ نے میجر ضیاء الدین عباسی شہید کو ستارہ جرت دینے کا اعلان کیا تو وہ تمغہ ان کے والد نے وصول کیا۔ صدر پاکستان نے ان سے ان کی کوئی خواہش پوچھی تو انہوں نے عمرے کی خواہش کا اظہار کیا، جو صدر پاکستان نے پوری کر دی۔ اب جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے کے سامنے بیٹھے آنسو بہا رہے تھے تو اسی وقت ایک خادم خاص مسجد نبوی شریف وہاں آئے اور وہاں بیٹھے لوگوں سے پوچھا، کیا آپ میں سے کوئی پاکستانی ہے؟ میجر عباسی شہید کے والد نے فوراً کہا کہ جی ہاں، میں ہوں۔ خادم خاص نے ان سے سوال کیا، کیا آپ نے پاک فوج کے میجر ضیاء الدین عباسی شہید کا نام سن رکھا ہے؟ اس پر وہ بہت حیران ہوئے اور فرمایا، میں اس کا والد ہوں۔ یہ سنتے ہی خادم خاص بہت خوش ہوئے اور ان کو گلے لگا لیا اور پھر ان کے ہاتھ کے بوسے لینے لگے اور کہا کہ آپ یہیں رکیں، میں ابھی آتا ہوں۔ پھر وہ انہیں اپنے گھر لے گئے اور انہیں کھانا کھلایا۔ تمام گھر والے ان سے بے حد عزت و اکرام سے پیش آ رہے تھے، جبکہ دوسری طرف شہید کے والد بے حد حیران تھے کہ یہ کیا ماجرا ہے۔ وہ اسی کشمکش میں تھے کہ خادم خاص نے ان کے ہاتھوں کا ایک بار پھر بوسہ لیا۔ ان کی حیرانگی دور کرتے ہوئے کہنے لگے کہ جب پاکستان اور بھارت کی جنگ ہو رہی تھی تو 11 ستمبر سن 1965 کی رات میں نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا۔ وہ اپنے جلیل القدر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے ساتھ بیٹھے تھے۔ کچھ ہی دیر کے بعد حضرت سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم اپنے ہاتھ میں ایک لاشا اٹھائے وہاں تشریف لائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پوچھنے پر حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے فرمایا کہ یہ ہمارے بنائے ہوئے خاص وطن کے لیے شہید ہوا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے مخاطب ہوئے اور فرمانے لگے، شہید عباسی اسی بہادری کے ساتھ کفار کے ساتھ لڑے ہیں جیسے آپ میرے ساتھ غزوات میں کفار کے خلاف لڑتے رہے۔ اس کے بعد سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے شہید کی نماز جنازہ ادا کی اور حکم دیا کہ انہیں جنت البقیع میں دفن کر دیا جائے۔ ناظرین کرام، یہ سب سنانے کے بعد خادم خاص نے کہا کہ کل رات مجھے پھر خواب آیا کہ میں آپ کی آمد کا پوچھوں، آپ اتنے عظیم آدمی کے والد ہیں۔ اب یہاں یہ واقعہ ختم ہوا، مگر کیا آپ کو معلوم ہے کہ 11 ستمبر 1965 ہی کا دن تھا جب ریڈیو پاکستان پر یہ ترانہ نشر ہوا۔ چلے جو ہوگے شہادت کا جام پی کر تم، رسول پاک نے باہوں میں لے لیا ہوگا، علی تمہاری شجاعت میں جھومتے ہوں گے، حسین پاک نے شاد یہ کیا ہوگا، تمہیں خدا کی
ناظرین کرام، 14 اگست 1947 کو پاکستان مورد وجود میں آیا، یعنی سب سے افضل دن جمعہ، سب سے افضل مہینہ رمضان، اور سب سے افضل رات یعنی لیلۃ القدر۔ تو کیا یہ سب ایک اتفاق تھا، یا پھر اس طرف اشارہ ہے کہ پاکستان اللہ تبارک و تعالیٰ کے رازوں میں سے ایک راز ہے؟ میں بذات خود ایک تحقیق پڑھ رہا تھا، تو اس میں کہا گیا کہ پاکستان کا عربی میں مطلب مدینہ طیبہ ہے۔ آگے اس نے اسے سمجھایا کہ پاکستان 2 الفاظ پاک اور استان، ان 2 فارسی الفاظ کا مجموعہ ہے۔ استان فارسی میں علاقے یا رہنے کی جگہ کو کہتے ہیں، یعنی شہر کو کہتے ہیں، اور یاد رہے کہ شہر کو عربی میں مدینہ کہتے ہیں، اور پاک کو عربی میں طیب کہا جاتا ہے، جیسے پہلا کلمہ طیب۔ اب یہ سب ایک محض اتفاق ہے یا کچھ اور، یہ اللہ جانتا ہے۔ اللہ پاکستان کی حفاظت فرمائے۔